السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک اہم موضوع کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس تین مذاہب کی جگہ، مسلمانوں کے لیے قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہی سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی، اور اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیشتر 30,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیل یہودی کہلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی دور کی کچھ باقیات، تورات منسلوا کے کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام پکارا گیا، اور یہ یہودیوں کو اپنے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے ان کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی وفات ہوئی گزرا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دینے سے یہودیوں میں سے دو الگ قومیں ہو گئی، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودی اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی، اور پھر یہاں عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا اور اس کے پورے علاقے کو اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرایا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہتے ہیں، اور جہاں پوری یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریا اوزار کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جائے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اسی وعدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی، اور اپنا وعدہ پورا کرو تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانہ یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنی مسیحا اور آخر نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزمان کی ولادت ہوئی۔ یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے، تو آخر نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہمارے عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمان شروع سے قبلہ اول وہی رہا، جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیواری گریا تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران میں کئی
بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم اور انہیں سونپنے کا لالچ دیا لیکن ناکام رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودی کو مارا، قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل عام کیا گیا اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کی آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے۔ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ حصول نہیں ہوا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کر کے اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی اور جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کر کھڑا کیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی، نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہہ دے اور خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑوں سے پیٹتے اور دیواری گریا کے پاس آہوزاری کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تیسری بار انہیں پوری دنیا میں حکمرانی حاصل ہوگی، اسی لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کے تیارہ وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ اور وہاں رکھنا تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں۔ مسئلہ تھا سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہے، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی۔ وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا، اور انہوں نے پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والے گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 500 عدد ویسی گائے انہیں مل گئی، جن کی قسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کوڑ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ذریعے انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا، اور ان پر اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ عرض قرب قیامت اور دجال کے ظہور والے تمام تر تیاریاں مکمل کر چکے۔ مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر، بچے پیدا کرنا، نئی ڈی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ بڑی دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کو انہوں نے اتنے اچھے سے تیاری کر لی کہ غرقت کے درخت لگا دیے جو انہیں پناہ دیں گے بابلد۔ جس جگہ حدیث کے مطابق دجال کا آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایئرپورٹ بنا چکے ہیں۔ قرب قیامت کی نشانیاں اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کے رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہمیں فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے اور فرقوں کی خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔